جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم آپ کا ایک نیا مادہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے نیا ہے، ہمارے لیے پرانا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں نا۔ تو تذکیر القرآن کے عنوان سے ابھی تک ہمارے اس کے کوئی 50 لیکچرز ہو چکے ہیں، 50 کے قریب۔ ایک لیکچر کوئی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر جو ہے وہ 180 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تو ہم کوئی 1 گھنٹے میں 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں نا، جیسے فقہ میں ہمارے ہاں کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، اسی طرح تفسیر میں بھی ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم یا ایک سافٹ ویئر کہہ لیں، آپ لوگ ضرور اس کو استعمال کریں، اپنے ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ میں بھی ڈاؤن لوڈ کریں، ایزی قرآن و حدیث۔ اس میں کوئی 70+ کے قریب اردو میں قرآن مجید کے تراجم ہیں یا ٹرانسلیشنز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ سے اس سے میں نوٹس بنا لیا کرتا ہوں، تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلے ہم ایک ترجمہ دیکھیں گے آیات کا، اس کے بعد پھر ہم ان کی تشریح کی طرف جائیں گے، ان آیات کو ہم کھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تمہاری اوپر، اذا حضر، کتبہ مطلب کتاب سے ہے نا، لکھنے کے معنی میں۔ یہ قرآن مجید کا مخصوص امپریشن ہے جو کسی چیز کی فرضیت بتلانے کے لیے آتا ہے۔ تو کتبہ لکھا گیا علیکم، تم پر، یعنی لکھ دیا مطلب میں نے تمہیں یہ لکھ دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرض کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اذا حضر، اذا جب، حضر آ پہنچے، حضر حضور سے، حاضری بھی اسی سے ہے، حاضر ہونا مطلب موجود ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اذا حضر جب آ پہنچے، احدکم تم میں سے کسی ایک پر، احد، احد نام بھی ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب پہنچے تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت۔ گرامر پڑھی آپ لوگوں نے؟ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی کتابیں پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ ہیں؟ اسم مکمل کر لیا، فعل شروع کر دیا، وہ فاعل پڑھ لیا، مفعول پڑھ لیا۔ تو یہ احدکم کیا ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ نہیں، مضاف مضاف الیہ تو ہے، میں نے جو پوچھا ہے وہ مجھے بتائیں کہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول کیوں ہے؟ نصب کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اذا حضر، حضر فعل ہے، احدکم جب پہنچے تم میں سے کسی ایک کو، پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ الموت۔ تو موت کیا چیز ہے؟ فاعل ہے مفعول ہے؟ فاعل ہے۔ کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذا حضر احدکم الموت جب پہنچے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان تارکا اگر وہ چھوڑے، خیر مال، خیر ویسے بھلائی کے لیے آتا ہے لیکن مال کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس کو ہم پھر تشریح میں کھولیں گے۔ الوصیہ، وصیت کرنا، وصیت سے کیا مراد ہے؟ وصیت کرنا۔ اب یہ جو وصیہ کرنا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ نے مجہول پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ مجہول نہیں پڑھا ابھی، چلیں بہرحال۔ تو کتبہ علیکم، لکھا گیا تم پر، کیا لکھا گیا؟ الوصیہ، وصیت کرنا۔ درمیان میں یہ جو کلام ہے اس کو پھر کہہ دیتے ہیں اعتراض، معترضہ، جملہ معترضہ، جو اس موضوع سے متعلق نہیں ہے جس موضوع سے ایک بات شروع ہوئی ہے۔ تو کتب علیکم الوصیہ، اصل میں یہ تھا، تم پر وصیت فرض کی گئی ہے۔ ہر کلام کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔
ہر زبان میں گفتگو کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اذا حضر، اب کب وصیت کرنا فرض کیا گیا؟ اذا حضر، جب پہنچے احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان تارا کا خیرہ، اگر وہ چھوڑے مال۔ دو باتیں، ایک تو موت کے وقت وصیت کرنا ضروری ہے، اور دوسرا مالدار ہونا چاہیے۔ پیچھے کچھ ہوگا تو وصیت کرے گا، نہ کچھ ہے کوئی نہیں تو کیا وصیت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چھوڑ کے اگر جا رہا ہو تو پھر وصیت کرے گا، ٹھیک۔ اب وصیت کس کے لیے کرے گا؟ تو للوالدین، والدین کے لیے۔ تو والدین کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ، جمع ہے؟ تثنیہ ہے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سی حالت میں ہے؟ جر میں کیوں ہے؟ ہاں، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے۔ یہ کون سی حالت ہے اقربین؟ جمع ہے اور جر کی حالت میں۔ اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، عرف کے مطابق، یعنی وصیت کس کے لیے کرنی ہے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف کے مطابق، معروف کسٹم، رواج۔ حقاً، کون سی حالت ہے؟ نصب۔ حقاً، حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں کے اوپر، پرہیزگاروں کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ فمن بدلہ، فمن، پس جس نے، بدلا، بدل ڈالا اس کو، کس کو بدل ڈالا؟ وصیت کو، بعد، بعد، ما، جو، سمعہ، اس نے سنا اس کو، ٹھیک ہے؟ جو اس نے سنا اس کو اس نے اگر بعد میں بدل ڈالا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقیناً، یا سوا اس کے نہیں، یہ بھی ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اثمہ، اس کا گناہ، کس کا گناہ؟ بدلنے کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلون، جو بدل ڈالتے ہیں اس کو۔ کوئی بندہ وصیت کر رہا تھا، اب وصیت کرتے ہوئے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب اس کے پاس تھے، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب انہوں نے وصیت میں کیا کر دی؟ گڑبڑ کر دی۔ تو اب اس کا گناہ وصیت کرنے والے پہ نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ بدلنے والوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، علیم علم سے، سمیع سماعت سے۔ فمن، پس جو، خافا، ڈر جائے، خوف سے، من جو کے معنی میں، من پڑھا ہے نا، ٹھیک، استفہام کا پڑھا ہوگا آپ نے، استفہام کا من پڑھا ہے نا، یہ من موصولہ ہے۔ استفہام کا جو من ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کون، من انت، تو کون ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے۔ جو موصول کا ہوتا ہے من، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، فمن، پس جو، تو اس پہ وہ لطیفہ معروف ہے نا، ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، بڑی اخیر درجے کی کتاب ہے، شرح ملا جامی، نحو کی کتاب ہے۔ تو ملا جامی جو ہے وہ نحو کے بڑے ماہر تھے، یہ کتاب بھی انہوں نے جو ہے وہ اصل میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، یہ افغانستان کے تھے یا سب کانٹیننٹ میں پڑھنے کے لیے، تو وہ بچہ اتنا ذہین نہیں تھا، تو استاد سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ استاد نے اس کو تانا دے مارا، تم پٹھانوں کا ذہن اتنا ہی ہوتا ہے، تمہیں زیادہ کوئی جو ہے نا یہ سوجھ بوجھ عربی زبان کی نہیں آ سکتی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، تو پھر وہ داخل نصابی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں معروف ہے
مطلب ایسی لطیفے کے طور پہ کہ جب وہ فوت ہوئے تو قبر میں منکر نکیر آئے تو انہوں نے پوچھا من ربک، تو انہوں نے کہا جی من ربک۔ میں نے کہا بھئی ہم تو اس سے پوچھ رہے ہیں من ربک، تو آگے سے ہم ہی کہی جا رہے ہیں من ربک۔ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا من استفہام کا ہے اور میرا من موصول کا۔ من ربک، تم نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، میں نے کہا من ربک، جو تمہارا رب ہے۔ خیر بار فمن خاف، پس جو ڈر گیا، من موسن، کسی وصیت کرنے والے سے، یعنی یہاں ڈرنے سے مراد اندیشہ ہو، جسے اندیشہ بھی ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، پس جسے اندیشہ ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، طرفداری کا، کہ وہ وصیت میں طرفداری انسان کر سکتا ہے نا، ٹھیک، بعض اوقات والدین بھی کر جاتے ہیں، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح، پس وہ صلح کروا دے، بینہم، ان کے مابین۔ اب ایک آدمی کو لگا رشتہ داروں میں سے، یار وصیت کرنے والے نے نا زیادتی کی ہے، فلاں اولاد کے ساتھ زیادتی کر گیا یا گناہ کما گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ وصیت کرنے والا تو چلا گیا، تو اب اس نے ورثاء کو بٹھایا یا جن کے بارے میں وصیت کی گئی تھی ان کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو وہ وصیت کرنے والا تمہارا والد والدہ وہ تو گناہ کما گیا یا یہ طرف داری کر گیا، تو آخرت اس کی اچھی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے معاملہ اپنا ٹھیک کر لو تاکہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس نے صلح کروا دی ان کے مابین، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر۔ ویسے وصیت تبدیل کروانے میں گناہ ہے، بات سمجھے، پہلے یہی بات ہوئی نا، وصیت جس نے تبدیل کی وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ وصیت تبدیل کروا دے اس بنیاد پہ کہ وصیت کرنے والا گناہ کما کے گیا ہے، تو پھر وصیت تبدیل کروانے میں گناہ نہیں، اس کے غلط فیصلے کو آپ سیدھا رخ دے سکتے ہو تو دے دو۔ وصیت کرتے ہوئے گناہ کما کے گیا، ہاں ظاہری بات ہے، وصیت ایسی کر گیا نا کہ کچھ اولاد کو محروم کر گیا، کچھ کو دے گیا، ٹھیک ہے، تو اب ساری اولاد کو جو ہے مثال کے تو ویسے تو اس کے مطلب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، لیکن جب تک یہ آیات تھیں تو اس وقت وراثت نہیں تھی، اس وقت وصیت کا ہی حکم تھا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چلیں جی ہم آتے ہیں اب اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف۔ تو ایک آیت ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے مختلف تفاسیر میں سے ہم کچھ نوٹس لے کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک آیت کے حوالے سے کافی ساری تفاسیر میں پڑھتا ہوں، اب ہر تفسیر میں ہر آیت کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا نقطہ ہو، کہیں کسی تفسیر میں کوئی اچھا نقطہ مل جاتا ہے، کہیں کسی تفسیر میں مل جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو ایک نوٹس کی صورت دے دیتے ہیں، اس کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارے سامنے جو ہے یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر القرآن الکریم، کن کی ہے یہ؟ ہاں مولانا عبدالسلام صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، مثلا کسی کا قرض ادا کرنا ہو، تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات وصیت کرنا فرض ہے نا، کب؟ خاص طور پہ جب آپ نے کسی کا قرض دینا ہے۔ اب ایک آدمی جس کو پتہ چل گیا کہ چند دنوں کا مہمان ہے، دنیا سے جانے والا ہے، جب اس کو پتہ ہے تو اپنے معاملات کیا کرے؟ سیدھے کر کے جائے، یہ نہیں کہ جی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا، وہ جی ابا جی نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا سارا کچھ، ٹھیک ہے، اب وہ ڈائری بھی نہیں مل رہی، اب کیا کریں؟ اب لوگ آ رہے ہیں جی ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی لوگوں نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھی جب بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ دے تو اپنے معاملات جو لکھ کے رکھتا ہے نا اس پہ اپنے گھر والوں کو متنبع رکھے کہ بھائی یہ ڈائری ہے، اس میں میں نے سارا حساب لکھا ہوا ہے، تو یہ میں نے فلاں دراز میں رکھی ہے،
اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی وقت اچانک اٹھا لے تو بعد میں مسائل پیدا نہ ہو، سب کچھ لکھ کے رکھنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وصیت جو ہے خاص طور پہ کسی کا قرض دینا ہے نا، تو قرض تو معاف نہیں ہے. تو اب بعض اوقات آپ جو ہے وہ جنازہ پڑھا کے فارغ نہیں ہوئے ہوتے، اگلا بندہ کہتا ہے جی 35 لاکھ دینے تھے، چلو کو 35,000 مانگے تو بندہ کہتا ہے دے دیں. بھائی آپ کے ابا جی نے میرے 35 لاکھ دینے تھے، اب کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے، مطلب اس کو لکھ کے رکھنا، حساب کتاب جو ہے نا وہ اپنا لکھ کے رکھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو. مطلب اگر کسی کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ نے کسی کا حق دینا ہے، جیسے قرض ایک حق ہے، یا ویسی لین دین آپ کرتے ہو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، وراثت اوپر سے چلی آ رہی تھی، اس میں کوئی لین دین ہوا اور آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کمیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیز ہوتی، لکھ کے رکھیں کہ فلاں کا یہ حق ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، یہ میری نہیں ہے. اس کو لکھ کے رکھیں. سنی سنائی بات نہیں. یہ جو میرا گھر ہے اس میں میری بہن کا حصہ ہے، اپنی اولاد کو بتائیں، میرے بھائی کا حصہ ہے، کو واضح لکھ کے رکھیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ ظلم ہو جائے گا نا. تو یہ وہی بات آ رہی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 2 راتیں جو ہے وہ بغیر وصیت کے نہ گزارے. چلو 1 دن لیٹ کر دیا، 2 دن لیٹ کر دیا، 2 دن سے زیادہ لیٹ نہ کرے بغیر وصیت کے. تیسرا دن بغیر وصیت کے نہ گزارے. اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ وصیت لکھوائے، جسے آپ ڈائری لکھنا کہہ دیتے ہیں، ڈائری لکھوا دیں. جی اگر وہ بندہ اگر وہ مرنے والا ہے تو ورنہ نہیں، نارمل کیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ایک بات تو یہ اہم ہے کہ مرنے والا ہے تب وصیت لکھوائے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ موت کا کس کو پتہ ہے؟ چلتے پھرتے ایک انسان اٹھا لیا جائے. تو اگر انسان کے اوپر کسی کا حق اسٹیبلش ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا کچھ دینا ہے، زیور دینا ہے، پیسے دینے ہیں، کچھ اس کا پراپرٹی میں آپ کے ساتھ شیئر ہے، کاروبار میں شیئر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو لکھ کے رکھیں. یہ بات ہوگی، کیونکہ آپ اچانک چلے جائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا پچھلوں کو کہ جی اس نے اس کا فلاں دینا ہے. حق کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی کا حق دینا ہے، ایک ہے کہ آپ نے ویسے کسی کو کچھ اپنی طرف سے دینا ہے، وہ بے شک آپ نہ لکھ کے رکھیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جب کسی کا کچھ دینا ہے تو اس کو لکھ کے رکھیں، کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں فلاں اس کو یہ دے دوں گا، آپ نے نہیں بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ارادہ تھا آپ کا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ارادے پہ نیکی دے دیں گے. دوسری چیز کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد 1 رات بھی نہ گزری تھی اور میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی. یعنی صحابہ کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ وہ جب بات سنتے تھے تو پھر اس پہ عمل کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی وصیت لکھ لی. یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے کوئی وصیت کرنی ہے، چلو اللہ کے لیے کرنی ہے، یہ جگہ میں نے جو ہے وہ ابھی ایک بھائی بات کر رہے تھے نماز کے بعد کہ جی یہ جگہ ہم نے وہ مسجد کے لیے جو ہے وہ دینی ہے، ٹھیک ہے، تو یا آپ نے اپنے کسی ریلیٹو کو دینی ہے، کچھ کرنا ہے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی یا خیر کرنی، اس کو لکھ کے رکھ لیں. یہ بات ہو رہی، ٹھیک. دوسری بات، یعنی ایک تو وصیت کی اہمیت اور ضرورت کی بات ہو گئی کہ وصیت کو لکھ کر رکھیں، یہ اہم چیز ہے، اور خاص طور پہ جب کسی کا حق آپ نے دینا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت اگر آپ نے کرنی ہے تو وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اس پر امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وارث کا حصہ مقرر، ہاں اللہ نے اس کے لیے وصیت کر دی. کیونکہ دیکھیں نا، جہاں وراثت کے حصے بیان کیے نا اللہ نے 4 پارے میں، ہم پڑھیں گے وراثت کے حصے، اس میں اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. یعنی وہ اللہ نے وصیت کر دی. وراثت کیا ہے؟ اللہ کی وصیت ہے. جب اللہ کی وصیت آ گئی تو ہماری وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ، ٹھیک ہو گیا. وراثت پڑھ لی ابھی آپ نے،
نہیں پڑھی؟ چلیں انشاءاللہ دیکھ لیں گے وہ بھی. تو ایک روایت یہ لے کر آئے ہیں سنن نسائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، چنانچہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. جو آپ کا وارث بن رہا ہے اس کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، یعنی اس کو زیادہ نہیں نواز سکتے، آپ کم بھی نہیں کر سکتے. تو جب وارثوں کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں تو اس آیت میں والدین اور اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کس طرح فرض کی گئی؟ اب یہ ایک سوال پیدا ہوا. آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وصیت کرو کس کے لیے؟ والدین اور اقربا کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے. تو جب ان کے لیے وصیت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو وارث ہیں، تو پھر ان کے لیے وصیت کا کیا معنی؟ تو اس کے کئی جواب دیے گئے. ایک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت، عام طور پہ جواب یہ دیا گیا کہ یہ آیت وراثت کے احکامات سے پہلے نازل ہوئی. تو شروع میں وراثت کے احکامات شیئرز نہیں آئے تھے، تو یہی کہا جاتا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر جاؤ، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا. آج کل بھی والدین یہ کرتے ہیں نا، یہ گھر اس کو دیا، وہ اس کا پلاٹ اس کا، گاڑی اس کی، زیور اس کا، یہ ٹھیک ہے، یہ کر جاتے ہیں موٹا موٹا حساب. تو وہ اس وقت یہی کہا گیا کہ اس طرح سے کام چلاؤ. پھر بعد میں وراثت میں متعین جو شیئر تھے وہ آ گئے، جو حصے تھے وہ آ گئے. تو اس لیے اب کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. منسوخ سمجھتے ہیں؟ مطلب اس کا حکم ختم ہو چکا، کینسل ہو گیا وراثت کی آیت کے آنے کے بعد. تو اس سوال کا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم کے ساتھ منسوخ ہے، چنانچہ والدین اور اقربین کے حق میں وصیت فرض تو دور جائز بھی نہیں. منسوخ ہو گئی تو اب ان کے حصے آ گئے، تو اب ان کے لیے وصیت نہیں ہے. اچھا استاد جی، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کلی علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں نہیں دے دی اور پہلے ایک آیت کی پھر اس کو منسوخ کیا؟ اب یہ ایک بات ہے نا، ابھی ہم نے بات پوری نہیں کی. جب دوسری بات سنیں گے تو وہ اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوگی وہ انٹرپریٹیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. دوسری بات یہ یعنی علماء کا دوسرا گروپ، سیکنڈ گروپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آج بھی باقی ہے. تو پھر کیا مراد ہے؟ پھر والدین کے حق میں کیسے وصیت ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں جی والدین سے مراد صرف ماں باپ نہیں ہوتے، دادا دادی، نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں. والد کو تو حصہ مل گیا، والدہ کو حصہ مل گیا، لیکن بعض اوقات دادی آپ کی کمزور ہے، نانی آپ کی کمزور ہے. ٹھیک ہے، اولاد میں ضروری نہیں کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوں، بعض اوقات پوتے پوتیاں، یعنی اولاد کی اولاد، یعنی اولاد آپ کی مثال کے طور پہ جو ہے جیسے بیٹا تھا وہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اب اس کی آگے اولاد، یہ بھی ہو سکتا. اچھا بعض اوقات یہ بھی اس معاشرے میں تھا کہ جو والدین تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، بیٹا مسلمان ہو گیا. اب ایسے والدین بھی وارث نہیں بنتے تھے، تو والدین ہوں تو دادا دادی بھی وارث نہیں بنتے. اگر ماں باپ ہیں تو ظاہری بات ہے دادا دادی نانا نانی کو تو نہیں نہ ملتا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آپ کی اولاد ہیں تو آپ کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں تو آپ کے وارث نہیں نہ ہوتے، لیکن آپ ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہو. تو اولاد سے مراد سیکنڈ ٹائر کہیں گے، سیکنڈ جو جنریشن ہے. ٹھیک ہے، اور آباء و اجداد سے والدین سے مراد والدین سے اوپر کی جو جنریشن. لے پالک والا کسی حساب بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو لے کر پالتا ہے تو وہ بھی وراثت میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑتا ہے. ہاں، لیکن اب وہ اس میں آپ وصیت کر سکتے ہو. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک والدین اور اقربین کے حصے کی خود اللہ نے وصیت فرما دی، لہذا ان کے حق میں وصیت نہیں. مگر کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا، ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض کر دیا تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں. مثلا وہ والدین جو کافر ہیں. ٹھیک ہے، کافر جو ہے نا وہ مسلمان کا وارث نہیں بنتا، یہ حدیث میں ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو اب ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے. مطلب کافر والدہ ہے، کافر والد ہے، اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے. اسی طرح غلام ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے، ان کے حق میں وصیت فرض ہے. یا اسی طرح جیسے کسی شخص کے دادا دادی، نانا نانی
کوئی پرسان حال نہیں، تو والدین ہونے کے ناطے ان کے حق میں وصیت کیا ہے؟ لازم ہے، وہ بھی والدین ہی آ جاتے ہیں۔ جبکہ قریبی والد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوں گے، یعنی والد موجود ہے تو ساری بات ہے والد کے والد وارث نہیں بنتے لیکن وصیت کر سکتے۔ اسی طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق پوتا وارث ہوتا ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ درمیان میں نا لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوتے کے حق میں کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے۔ اصل بات ہے وارث بیٹا ہی ہے، ہاں اگر بیٹا نہ ہو تو پھر پوتا وارث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بیٹا نہ ہو پھر پوتا وارث ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ وصیت غیر وارث کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وصیت 1/3 میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حدیث لے کر آئے ہیں بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو زیادہ سے زیادہ تہائی مال وصیت کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، سارا مال نہیں وصیت کر سکتے آپ، وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے، بھلے تنگ کیا ہو بہت آپ کو ہیں لیکن چھوڑ کے جانا ہے۔ بعض اوقات والدین کو بھی ہوتا ہے نا، آگ کر دیا، وہ اخبار میں جو ہے وہ اشتہار دے دیا، اولاد کو میں نے جائیداد سے آگ کر دیا، یہ آگ شاک کوئی نہیں ہوتا، اسلام میں ہے آپ کا کون؟ نہیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام، کوئی کسی کو آگ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے وارث بنایا وہ وارث ہے، آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے، باقی اس کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی، ٹھیک۔ اچھا استاد جی، اگر اللہ تعالیٰ نے حصے نہیں دیے پوتے پوتے تو ہم کون ہوتے ہیں حصہ دینے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر دینے ہوتے تو قرآن میں بتا دیتے کہ ان کو دینے۔ وصیت کا ہے نا، اللہ نے مال نہیں دیا، ہم کون ہوتے ہیں صدقہ خیرات کرنے والے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو غریب رکھا ہے، تم کیوں امیر بنا رہے ہو؟ وہ نہیں ہے نا، اتنا نہیں کرے، اتنا نہ کرے۔ ہاں جس کا مثال کے طور پہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جس میں ہوتے ہیں نا اولاد وغیرہ جس کو وہ لے لیتے ہیں بچے وغیرہ کے لیے لے پال اڈاپٹیڈ چائلڈ کی بات آئی ہے، تو ان کے وہ بھی تو وارث نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں وہ وارث نہیں ہوتے، ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں نا، یہ بات آئی تھی، ان کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1/3 کل ٹوٹل جو آپ کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کریں، فی سبیل اللہ کریں، وہ ریلیٹیوز کے لیے کریں، دوستوں کے لیے کریں، ٹھیک ہے، کسی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، وارث کے لیے نہیں۔ اپنی حیات میں وصیت کرنا تو لازم ہے، لیکن اپنی حیات میں ہی کوئی بندہ اپنی وراثت تقسیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، حیات میں جو ہے وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، حیات میں جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس کو ہبہ کہتے ہیں، عطیہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں وصیت نہیں کر سکتا، کوئی اپنی زندگی میں ہاں وصیت نہیں کر سکتا جو کہ اس پر لازم تھی، رخصت ہو گیا، ہاں، تو پھر اس کے لیے پھر اس کے جو ہے نا بعد میں آنے والوں کو اس کے معاملات سیدھے کرنے چاہیے، بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ اس کے معاملات سیدھے کریں، وہی جو قرآن کی آیت میں آ رہا ہے نا کہ جس نے دیکھا کہ اس نے کوئی گناہ کمایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بعد والے کیا کریں، اس کی اصلاح کر دیں۔ نیکسٹ، استاد جی کہ بالکل ہی قریب المرض ہو بندہ، اسے پتہ ہو کہ وہ جانے لگا ہے، تاکہ بعد میں کانفلکٹ نہ ہو، اور تب وہ بتا دے کہ یہ کہ جائیداد میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کر دو آپ، تاکہ بعد میں نہ بیٹوں میں لڑائیاں نہ ہوں۔ نہیں دیکھیں، اپنی زندگی میں آپ جو تقسیم کریں گے وہ ہبہ ہوگا، وہ وراثت نہیں ہے۔ ہاں آپ وراثت کے پرنسپل پہ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وراثت میں اس کا کیا کیا حصہ بننے والا ہے، تو زندگی میں آپ اس کے مطابق تقسیم کر دیں، یہ ٹھیک، لیکن آپ کہیں گے اس کو ہبہ ہی، لیکن وہ ہبہ میں کہتے ہیں نا سولے کے بچے اور بچی دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں، یہ صرف امام احمد بن حنبل کے یہاں ہے، باقیوں کے یہاں نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی آپ نے ہبہ کی بات کی کہ تحفے کا ایک مثال ہے، اس کو تحفوں میں کنسیڈر کیا جائے گا، تو اگر ایک ہی کسی بیٹے یا بیٹی کو سارے تحفے کا حق دے دیے جائیں اور مثال کے طور پہ اس کے ان کی ڈیتھ کے بعد وہ بچہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب میں اس کو، کیونکہ آپ پہلے پڑھا رہے تھے کہ اس کو یعنی کہ سب میں تقسیم کروں، ہاں یا وہ ایسے اس کو تحفے میں کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی ملکیت؟ دیکھیں، ایک ہے چھوٹے موٹے خرچے، اب والدین یہ تو برابری نہیں نہ رکھ سکتے کہ جی مطلب کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں، اچھا اس پہ اتنا لگایا اس پہ اتنا لگایا،
لیکن موٹے موٹے کا حساب رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بیٹے کو پلاٹ دیا, دوسرے کو آپ نے نہیں دیا, ایک کو آپ نے گاڑی لے کے دی, دوسرے کو آپ نے نہیں لے کے دی, مطلب جو چیز نظر آتی ہے نا, ایک بیٹی کو زیور بنا دیا, دوسری کو اس کی شادی کے موقع پہ نہیں بنا کے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو موٹی موٹی انویسٹمنٹ ہے نا, اس میں دھیان کرنا چاہیے جتنا برابری ہو سکتی ہے. چھوٹی موٹی چیزوں کا تو مطلب اب آپ نے اس کو جو ہے وہ 1000 روپیہ دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے, مطلب وہ اتنی کیلکولیشن نہ رکھے, یا وہ تو دن میں 3 وقت آپ کا کھانا کھا جاتا ہے, میں تو 1 وقت کا کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یا اس کے دانتوں کا آپ نے علاج کروا دیا, میرے کے اوپر میرے تو دانت بھی نہیں خراب تھے. ٹھیک ہے, تو چھوٹے چھوٹے حساب نہ رکھے. ہاں باقی بڑے بڑے حساب ٹھیک ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے. ٹھیک ہے, یا ان کے والد کا قصہ ہے غالباً, بشیر کا شاید. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی 2 بیویاں تھیں. تو ایک بیوی نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے نا, آپ یہ باغ اس کے نام کر دیں اپنا. ان کا کھجوروں کا باغ تھا, اچھا باغ تھا. تو ایک بیوی نے کہا جی یہ میرے بیٹے کے نام لگا دیں. تو جب ظاہر بات ہے 2 ہوں گی تو ایک کا دل ہوگا کہ بھائی کریں ہم یہ معاملہ. تو اب انہوں نے جو ہے وہ کہا ٹھیک ہے چلو میں کر دیتا ہوں. تو وہ بیوی نے کہا پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے, اس نے کہا نہیں ایسے نہیں, اس کے اوپر نا اللہ کے رسول کو گواہ بنا دو, تاکہ کل کو تمہاری جو دوسری بیوی ہے اور اس کی اولاد ہے وہ پھر کھڑی نہ ہو جائے کہ یہ تو مال وراثت ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو وہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے رسول سے کہا کہ جی یہ میری بیوی ہے, اس سے میرا ایک بیٹا ہے, اور اب یہ چاہتی ہے کہ میں اپنا فلاں باغ جو ہے نا وہ اس بیٹے کو میں ہبہ کر دوں اور اس پہ آپ کو گواہ بنا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہی کیا کہ تمہاری اور اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں ظلم پہ گواہی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, لا اشہد ولا جاؤ. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے, کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے؟ کہنے لگے ہاں. تو آپ نے کہا پھر ایسا نہ کرو. مطلب کیسے ممکن ہے کہ ایک کو تم نواز رہے ہو تو دوسری تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے گی؟ ٹھیک ہے, تو وہ تو تمہارے بارے میں برا سمجھے گی نا. تو خیر بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ خیر. اب یہ تدبر قرآن. تدبر قرآن جو ہے کس کی تفسیر ہے؟ مولانا اصلاحی صاحب کی. مولانا اصلاحی صاحب جو ہے نا یہ لغت کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, یعنی قرآن کے لفظ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ جن کی میتھڈالوجی یا جن کا منہج کیا ہوتا ہے کہ حدیث سے تفسیر کرتے ہیں, جیسے تفسیر القرآن الکریم. آپ نے دیکھا انہوں نے ایک آیت میں 2-4 حدیثیں بیان کر دیں, جس سے حدیث کی روشنی میں مسئلہ ہمارے سامنے کھل گیا. کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ جن میں لغت کے اعتبار سے, اور کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ جن میں سلف کے اقوال کے اعتبار سے بات کو کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں خیر کی بات کر رہے ہیں. ان تارک خیرا یعنی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان تارک خیرا, اگر اس نے خیر چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وصیت کرنا کیا ہے؟ لازم کیا گیا. تو خیر کے اصل معنی مطلوب اور مرغوب شے ہیں, یعنی جس میں انسان کی رغبت ہو, کوئی بھی چیز جس کی طرف آپ کی رغبت ہو, انکلینیشن ہو, تو اس کو خیر کہتے ہیں. تو علم ہو, عقل ہو, حکمت ہو, نیکی ہو, بھلائی ہو, مال, سب کے لیے خیر کا لفظ استعمال. انسان کو عقل بھی چاہیے, انسان چاہتا ہے نا میں عقل مند ہوں, مال بھی چاہیے, دانائی بھی چاہیے, دانشوری بھی چاہیے, ٹھیک ہے, علم بھی چاہیے, بھلائی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ سب. تو اس لیے خیر کا لفظ عام ہے قرآن مجید میں, بہت ساری چیزوں کے لیے بولا گیا ہے. نیکی کے لیے بھی بولا گیا. خیر ہم عام طور پہ نیکی کے لیے بولتے ہیں, لیکن یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ مال. تو بنیادی معنی اس کا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بنیادی معنی. بنیادی معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی مرغوب شے, جس کی طرف انسان کی طبیعت کا جھکاؤ ہو, میلان ہو. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ مال بھی ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے, اور نیکی بھی, طبیعت اچھی ہو نا, فطرت اچھی ہو, مسخ نہ ہوئی ہو, تو انسان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل رہتی ہے. تو اس لیے نیکی کو بھی خیر کہتے ہیں اور مال کو بھی خیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہاں پہ قرآن نے مال کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، خیر کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا، اس میں کیا نقطہ، کیا بلاغت ہے؟ مال بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. قرآن نے مال کے لیے اس لفظ کو اختیار کر کے گویا بالواسطہ اس غلط فہمی کی اصلاح کر دی جو عام طور پہ رہبانی تصور کے زیر اثر لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی کہ مال فی نفسی ناپاک اور نجس چیز ہے، اس وجہ سے اللہ والوں کے لیے اس سے آلودہ ہونا جائز نہیں. رہبانی تصور جیسے ہندو مت میں بھی ہے، بدھ مت کے اندر بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، عیسائیت میں، اور وہ کیا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ مال سے بھاگو، دنیا سے بھاگو. یعنی مال کیا ہے؟ ایک بری چیز ہے، ایول ہے. مال کو برا سمجھا جاتا تھا مختلف مذاہب کے اندر. تو قرآن نے مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بھلائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بشرطے کہ انسان اس سے نیکی کمائے. ٹھیک ہے، تو فی نفسی وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، نجس نہیں ہے، ناپاک چیز نہیں ہے، تو اس لیے خیر کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو وہ وصیت کس کے مطابق ہو؟ معروف کے مطابق. دوسرا لفظ کیا آیا تھا؟ معروف کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں والدین کے لیے اور اقربا کے معروف کے مطابق. ٹھیک ہے، تو اب معروف کو کھول رہے ہیں. معروف کے لغوی معنی جانی پہچانی چیز، عرف سے. عارف یعرف، پہچاننا، پہچان، یعنی جس کو عقل مانتی ہو، جو عدل پر پوری اترتی ہو، اچھے لوگ جسے پہچانتے ہوں، سوسائٹی کے شریفوں میں جس کا چلن اور رواج ہو. تو معروف کے مطابق، جس کو برطانیہ میں کسٹم لا کہتے ہیں، رواج. رواج بھی برا رواج نہیں، اچھا رواج، اس کو معروف کہتے ہیں. ایک اچھی چیز جو سوسائٹی میں عام ہے. مختلف، آپ دیکھیں ہمارے یہاں مختلف کلچرز ہیں نا. اب میں ایک وہ کچھ ترکش جو ہے نا ویلاگر ہے، اس کا میں وہ سن رہا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ جی یہ ترکی میں جو ہے وہ آپ اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ روزانہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ خواتین تو بس کچن میں گھسی رہتی ہیں، مہمانوں کو کچھ کھلانا پلانا ہے. اور ایک ہمارے کلچر میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کھانا لگایا جاتا ہے تو پہلے مرد حضرات کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عورتیں کھاتی ہیں. ٹھیک، تو اب کلچر یا ثقافت، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقلاً آپ کہہ لیں، مطلب کلچر میں ہوتی تو ہیں لیکن عقلاً بھی درست معلوم ہوتی ہیں، لاجیکل ہیں، ریزنیبل ہیں، ٹھیک ہے اس طرح سے ہونا چاہیے. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو عقلاً درست معلوم نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معروف وہ ہیں کہ جن کا رواج بھی ہو اور عقلاً بھی کیا ہیں، وہ عدل کے اوپر پوری اترتی ہوں. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ چیز ٹھیک ہے، اس طرح ہونا چاہیے. چلو یہ تو مردوں کی مثال ہو گئی. عورتوں والی مثال دے دیں تو وہ مطلب ایکسیپٹیبل ہوگی. اب جیسے ہمارے ہیں یہ رواج ہے کہ کسی خاتون کو دیکھ کے جو ہے وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں. پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ہاں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اچھا رواج ہے لیڈیز فرسٹ کا. ٹھیک ہے، تو ہاں اب دیکھیں یہ لگتا ہے کسی لائن سے ہو کے آ رہے ہیں، گرمیاں کافی ہیں. چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ تفسیر ابن کثیر سے. تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اچھی تفسیر ہے، خاص طور پہ سلف کے جو آثار ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. اب اس میں انہوں نے کیا بیان کیا، ایک تو وصیت کے حوالے سے کہ اس آیت میں ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا. جب تک وراثت کا حکم نہیں آیا تھا تو وصیت کرنی کیا تھی؟ لازم تھی. لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا.
جو ایک بات پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بعد وصیت لے لے گا۔ اچھا ایک بات اور ہے، یہ آپ چوتھے پارے میں جا کے پڑھیں گے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے ترکہ سمجھتے ہیں جو وہ چھوڑ کے گیا، اس کے ترکہ میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا قرض ادا ہوگا، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ پوری کی جائے گی، چوتھے نمبر پہ وارثوں کو ملے گا اگر کچھ بچ گیا تو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بعد وصیت کے لے گا، وصیت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچ گیا، ویسے بھی وصیت 1/3 میں ہے نا، ٹھیک ہے، تو کچھ بچ ہی جائے گا۔ ہاں قرض کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ بچے، ٹوٹل ہے 1/3 تو بس پھر ہے نہیں ٹوٹل 1/3 نہیں ہوگا نا، جو ہے اس کا 1/3۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے ورثہ کی، یہ اب بھی اسی طرح ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت کی ہے ورثہ کے لیے ہاں کہ والدین کا یہ حصہ، اولاد کا یہ ہاں، حصہ، فلاں کا یہ تو حصہ۔ ایسے ہی ہے تو 1/3 کا وہ وصیت کر گیا ہے، ہاں، تو اس کے بعد قرضہ بھی ادا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں بچا باقی۔ نہیں دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ آپ مثال سے سمجھیں، جیسے ایک بندہ جو ہے وہ 5 لاکھ چھوڑ کے گیا، 2 لاکھ اس کا قرضہ تھا، ادا ہو گیا 2 لاکھ، باقی کتنا رہ گیا 3 لاکھ، اور وہ وصیت 1/3 کی کر کے جا سکتا ہے، 3 لاکھ کی کر کے جا ہی نہیں سکتا۔ 3 لاکھ پہ کرے گا، 5 لاکھ پہ نہیں کرے گا، وصیت 3 لاکھ پہ کرے گا۔ دیکھیں اس نے وصیت بھلے وہ 50 لاکھ کی کر جائے، کرنے کو کیا ہے، ہم اس کی جو نافذ کریں گے 1/3 میں نافذ کریں گے، یہ بات ہو رہی ہے۔ ایک بندے نے 5 لاکھ چھوڑے ہیں، وہ کہتا ہے جی 2 لاکھ میرا قرضہ ہے، 3 لاکھ میں نے وصیت کر دی ہے، تو آپ کہیں گے بھی کچھ بھی نہیں بچا، نہیں، 2 لاکھ قرضہ ادا ہوگا اور 3 لاکھ باقی جو ہے اس میں سے 1/3 وصیت میں جائے گا، 1 لاکھ 2 لاکھ تو بچے گا، وہ تو ورثہ میں جائے گا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میری ساری رقم ایک مسجد کو دے دینا، اب وہ ساری نہیں دیں گے، وہ 1/3 آپ دیں گے، ساری رقم آپ مسجد کو نہیں دے سکتے، فی سبیل اللہ نہیں دے سکتے نا، یہ بات ایسی ہے۔ لیکن اگر قرضہ بہت بڑا ہو تو پھر نہیں بات سکتی، ہاں پھر ساری رقم قرضے میں ہی جائے گی۔ قرضہ اس کے اوپر اتنا ہے کہ اس کا اپنا مال بھی قرض میں جاتا ہے اور ورثاء کو بھی اوپر دینا پڑتا ہے، تو وہ پھر ورثاء پر لازم ہے کہ وہ ورثاء کے اوپر ہے، ظاہری بات ہے، صرف وہاں پروفٹ نہیں، لاس بھی تو شیئر کرنا ہے نا، اس بار کاروبار پورا کریں، ہاں تو یہ وراثت بھی کاروبار ہی ہے، سیدھی سی بات ہے، آ گیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، حسن مجاہد، عطا، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، اکرمہ، زید بن اسلم، ربی بن انس، قتادہ، سدی، مقاتل، طاؤس، ابراہیم نخعی، شریح، ضحاک، زہری، یہ سب اس آیت کو منسوخ بتا، یہ ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ہم سلف کی تفسیر، کیا کہتے ہیں؟ سلف کی۔ سلف نے اس آیت کی تفسیر کیسے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن کثیر جو ہے یہ سلف کی تفسیر کا ایک انسائکلوپیڈیا آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے یہاں پہ صحابہ، تابعین، یہ سارے تابعین ہیں نا، سعید بن مسیب، حسن، مجاہد، یہ سعید بن جبیر، ابن سیرین، اکرمہ، زید بن اسلم، قتادہ، یہ سارے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن ایک رائے اور آ گئی، وہ رائے کیا ہے؟ وہ رائے امام راضی نے بیان کی ہے ابو مسلم اصفہانی سے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیوں منسوخ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ نے کہا نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے وراثت کو بھی وصیت سے بیان کی ہے، تو اس وصیت سے مراد وراثت ہی ہے، ہاں وہ تمہارے اوپر فرض کر دی گئی۔ یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ جہاں وراثت کے حصے بیان کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کا عورت سے 2 گنا حصہ، ٹھیک ہے، لڑکے کا لڑکی سے 2 گنا حصہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وصیت کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ تمہارے اوپر وصیت فرض کی گئی ہے، تو یہ وہی ہے جو وہاں حصے بیان کر دیے،
بات سمجھ؟ انفارم کر کے تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی منسوخ نہیں ہے، کچھ بھی منسوخ نہیں ہے، یہ تاکید ہی ہو رہی ہے. مطلب ایک رائے آ گئی نا. ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ آیت کی انٹرپریٹیشن میں مختلف آراء آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور بات جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم وارثوں کے حق میں منسوخ ہے اور جن کا ورثہ مقرر نہیں ان کے حق میں ثابت ہے. یعنی یہ آیت ٹوٹلی منسوخ نہیں ہے. کچھ نے کہا بالکل منسوخ ہے، کچھ نے کہا آدھی منسوخ ہے، پارشلی منسوخ ہے. وارث کے حق میں منسوخ ہو گئی اور غیر وارث کے حق میں آج بھی وصیت باقی ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ پھر آگے انہوں نے بتایا کہ جی سعید بن جبیر، ربیع بن انس، قتادہ، مقاتل بن حیان وغیرہ سے بھی یہ مروی ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر ابن عباس، حسن، مسروق، طاؤس، ضحاک، مسلم بن یسار، علا بن زید یہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ پارشلی، دونوں جگہ لکھا ہوا وہ اصل میں بعض اوقات ایک سے نا دو اقوال بھی آ جاتے ہیں، وہ پھر تحقیق کا میدان ہے. ٹھیک ہے. تو اب وصیت ان کے لیے ہوئی جو وارث نہیں اور ان کے حق میں نہ رہی جو وارث ہیں. ٹھیک. یہ اس قول کے مطابق. یہ قول اور بعض دیگر حضرات کا یہ قول کہ وصیت کا حکم ابتدائی اسلام میں تھا اور وہ بھی غیر ضروری، دونوں کا مطلب قریباً ایک ہو گیا. لیکن جو لوگ وصیت کے اس حکم کو واجب کہتے ہیں اور روانی عبارت اور سیاق و سباق سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک تو یہ آیت منسوخ ہی ٹھہرے گی. اصل مسئلہ آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. کتب علیکم، اس سے مراد کیا وصیت کا کرنا فرض ہے یا اس سے مراد جو ہے وصیت کا کرنا سنت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کتب علیکم سے مراد جو ہے وصیت کا کرنا فرض ہے تو پھر یہ آیت پارشلی منسوخ ہو سکتی ہے. نہیں وہ یہ غلط. پہلے یہ بات ابھی تک ہمارے سامنے 3 معنی آئے کہ یہ آیت ٹوٹلی منسوخ ہے، پارشلی منسوخ ہے، اس میں بالکل کوئی نسخ والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کیا گیا وصیت کو. کتبہ کا معنی عموماً فرض کیا گیا لیتے ہیں. یہی ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے. وصیت کرنا فرض تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا کیونکہ وراثت کے احکامات آ گئے. دونوں آیتیں سمجھ میں آ گئیں. ٹھیک ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے کہ وصیت کرنا جو ہے وہ فرض تھا، لیکن وارثوں کے لیے چونکہ آیات آ گئیں تو اب وارثوں کے حق میں فرض نہیں رہا، غیر وارث کے بارے میں فرض ہے. تو کیا یہ مفہوم ٹھیک ہے؟ ہاں، پھر وہ اصل میں کوتبہ کا معنی پھر کیا کرتے ہیں؟ مستحب. یہ بات سمجھیں، یہ نقطہ سمجھیں. اب جو اس کو پارشلی منسوخ مان رہے ہیں تو پھر وہ کوتبہ کا معنی فرض نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ پھر وہ کوتبہ کا معنی کرتے ہیں مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. یہ بات امام ابن کثیر کر رہے ہیں یہاں پر. تو باقی رہے وہ قرابت دار جن کا کوئی ورثہ مقرر نہیں، ان کے لیے تہائی مال میں وصیت کرانا مستحب ہے. یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے. غیر وارث کے لیے وصیت مستحب ہے، تو کوتبہ کا معنی ہم فرض نہیں کریں گے پھر اگر پارشلی منسوخ مان رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. کچھ تو اس کا حکم اس آیت سے بھی نکلتا ہے. دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں صاف آ چکا، بخاری اور مسلم میں سیدنا ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مرد مسلم، یہ وہی وصیت والی آیت آ گئی. چلیں خیر، یہ ہم نے جو ہے وہ. اچھا، ایک صاحب نے ایک اور نقطہ نکالا، یہ عروۃ الوثقیٰ. انہوں نے ایک اور نقطہ نکالا. انہوں نے کیا نقطہ نکالا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اتنے لوگوں نے کر دی، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ وراثت والی آیات نے وصیت والی آیات کو منسوخ کر دیا، تو اب ہم وراثت والی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں خود وصیت کا ذکر ہے. دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ وہ وراثت والی آیات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہے
اللہ تعالیٰ جب حصے بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا کتنا حصہ ہے؟ چھٹا، لیکن یہ چھٹا حصہ کب ملے گا؟ من بعد وصیہ، یہ چھٹا حصہ اس کو ملے گا وصیت کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے، وصیت کی۔ ابھی ان کا نقطہ سمجھیں، نقطہ کیا ہے کہ جس آیت سے آپ کہہ رہے ہو کہ وصیت کی آیت منسوخ ہوئی ہے، خود اس آیت میں وصیت کرنے کا ذکر ہے، بلکہ وصیت کو اہمیت دی گئی ہے وراثت کے اوپر، کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے وصیت پوری کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کنٹرڈکشن کو جمع کر رہے ہو، اس لیے آیت منسوخ نہیں ہے، آپ کو اس کے معنی پہ غور کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی ایسا معنی بیان کریں کہ جس سے بات آپ کے لیے جو ہے وہ واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں کوئی تقریباً ہر جگہ جہاں بھی حصے بیان ہوئی ہیں نا، تو وہاں پہ اس کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہاں پہ بھی دیکھیں تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، لیکن جو انہوں نے وصیت کی اس کی ادائیگی کے بعد۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی سورہ مائدہ جو ہے نا، یہ آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے، صورتوں میں سے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ میں بھی وصیت کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں بھی وہی ہے، اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم، بس یہ کہا کہ 2 عادل گواہ بنا لو، اگر کہیں سفر میں ہو تمہیں لگے کہ بس وقت قریب آ گیا ہے تو آپ وصیت کرو اور اس پہ 2 گواہ بنا لو۔ تو سورہ مائدہ تو آخر میں جا کے نازل ہوئی، تو وہ تو وراثت کی آیات کے بعد نازل ہوئی ہے، تو وصیت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ تو وصیت باقی ہے، وصیت منسوخ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ناسخ منسوخ کا جو ہے وہ قصہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہی والی بات کی اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل تھا تو اللہ نے پہلے سے کوئی جامع حکم کیوں نہیں نازل کر دیا؟ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک رجحان تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات منسوخ ہیں، کچھ نے تو بہت ہی مبالغہ کر دیا، 600 آیات منسوخ کر دی اور یہ بہت ہی مبالغہ میں اس بات سی ہے۔ کچھ نے کہا 25 ہیں، جیسے امام سیوطی نے کہا، یہ بھی مبالغہ ہے۔ شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 5 آیات منسوخ ہیں، لیکن یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ کہ ان 5 پہ بھی آپ غور کریں نا تو لگتا ہے کہ وہ 5 بھی نہیں، بس جیسے کوئی انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے، وہ 5 بھی منسوخ نہیں ہے۔ جیسے یہ وصیت کی آیت کو منسوخ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی آپ ایسی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ منسوخ نہیں رہ جاتی، کہ والدین سے مراد آپ دادا دادی نانا نانی کر لیں، اولاد سے مراد جو ہے وہ اپنا پوتا پوتی نواسا نواسی کر لیں، ٹھیک ہے، یا آپ کتبہ کا معنی مستحب کر لیں۔ اب سبھی اس کی تطبیق کیا ہے؟ آج کے دور میں مطلب کوئی بندہ پوچھے، ہم یہی کہیں گے کہ وصیت کرنا جو ہے، اگر تو اس کے اوپر حق ہے کسی کا، مثال کے طور پہ قرض ہے کسی کا، اس نے دینا، پھر اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہے، یہ تطبیق ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے، ریکمینڈیڈ ہے۔ اور اگر تو کرتا تو وہ اوریجنلی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہوا کہ وہ کیسے اس کو، ہاں اس کیس نہیں، وہ تو ویسے ہی غیر وارث کے لیے ہے نا، جو ناسخ وصیت تو ویسے ہی غیر وارث کے لیے۔ جو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں وہ دوسری طرف بھی وہ آیت ہی پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی ہم فیصلے کو بدل دیں تو اس سے بہتر فیصلہ بھیج دیتے ہیں، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں چیزوں کو ناسخ و منسوخ کرتا ہوں، تو اس کو پھر ہم کس طرح لیں گے؟ اب وہ اس کے نسخ کے معنی میں پھر اختلاف کرتے ہیں نا، کہ نسخ سے مراد کیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا ومثلہا، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کے معنی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دم چینج نہیں لانا تھا، اللہ نے آہستہ آہستہ لانا تھا، جیسے شراب کا ہے۔ دونوں اپروچز ہیں، دونوں کی گنجائش موجود ہے، بات یہ کمپیریٹیو اسٹڈی میں آپ مختلف اپروچز پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے اسے بھی نہیں منسوخ مانا فیصلہ، تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ غیر ورثہ کے لیے ہے، مطلب رزلٹ پہ سارے مل، ہاں رزلٹ پہ سارے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے نا، جنہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 1/3 میں کر لو، تو یہ بھی فتح مکہ کے بعد کا کیس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کی آیات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی،
تو وصیت کا حکم باقی ہے، وصیت کا حکم جو ہے وہ مطلب نہیں ہوا اپنا۔ اچھا، یہ معالم العرفان، یہ مولانا عبدالحمید سواتی ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ اپنا تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی حرام چیز میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، اگر حرام چیز کے لیے وصیت کر کے گئے نا تو وہ لاگو وہ رسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ فلاں آرٹ کونسل کو دے دینا، فلاں گویوں کو دے دینا، ہاں گرجا گھر بنوا دینا، یا میرا مزار بنوا دینا، یہ صحیح ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اب یہاں معلوم نہیں اب کہاں چلا گیا، خیر بہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وصیت جو ہے نا، وصیت وہ بھی دیکھی جائے گی کہ وصیت کسی معقول چیز کے لیے وصیت کر کے گیا نا، تو معقول چیز کے لیے، معقول کام کے لیے وصیت کر کے گیا تو وہ نافذ ہوگی۔ ایک غیر معقول کام کے لیے وہ وصیت کر گیا، ایک غلط وصیت وہ کر گیا تو وہ پھر نافذ نہیں کی جائے گی۔ ابھی تک قرآن سے ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ مال کے اوپر وراثت وہ وصیت ہے۔ ہمارے یہاں پر سوسائٹی میں ایک اور رجحان بھی ہے کہ وہ کوئی وعدہ اور کوئی اس طرح کی چیزوں پہ بھی کہتے ہیں وہ ہم وصیت کر رہے ہیں ہمیں فلاں جگہ ہی دفنانا، تو ان وصیتوں کو اس پہ تو نہیں لا سکتے؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ کسی نے وصیت کی مجھے فلاں جگہ دفنانا تو آپ دفنا سکتے ہیں تو دفنا دیں، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں رشتوں میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں رشتوں کے بارے میں وصیت کر جاتے ہیں بعض اوقات والدین کی، جی کوئی والد فوت ہو رہا ہے تو وہ کہہ جاتا ہے بھائی میرے بیٹے کی جو ہے وہ اپنے میرے بھائی کی طرف کرنا، تو اگر آپ کر سکتے ہیں اور اولاد بھی راضی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر کر دینا چلیں جی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، یہ آیت بھی پڑھ لیں بس 2-4 منٹ میں، اب اس کو یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا۔ فمن بدلہ، پس جس نے اس کو بدل دیا، بعد ما سمع، اس کو سننے کے بعد، فإنما اثمہ، تو اس کا گناہ علی الذین یبدلون، جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ وصیت کو بدلنا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، یعنی تمہارا یہ عمل اللہ کے علم میں ہے۔ آگے کیا ہے؟ فمن خاف من موص، جو اندیشہ رکھتا ہو کسی وصیت کرنے والے سے، جانفن، کہ اس نے طرفداری سے کام لیا ہے، او اسمن، یا گناہ کمایا ہے، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، یعنی جن کے درمیان جھگڑا پڑنے کا اندیشہ اس وصیت کی وجہ سے، فلا اسم علیہ، تو اس بندے پہ کوئی گناہ نہیں، یہ وصیت تبدیل کروا بھی رہا ہے لیکن پھر بھی گناہ گار نہیں، کیونکہ اس کا مقصد نیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اب انہوں نے کہا مثال کے طور پہ جانفن کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر کسی کی طرف دلی میلان کی وجہ سے وصیت میں اس کی نامناسب طرفداری کی ہو، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب ریلیٹیوز آپ کے برابر ہوں، تو ایک کے حق میں آپ زیادہ کر جائیں، دوسرے کے حق میں آپ کم کر جائیں وصیت، تو اس وقت ہو سکتا ہے۔ دوسرا گناہ کی وصیت، جیسے شراب، ناچ کرانا، اور یہ قبر پہ چراغاں وغیرہ کرنا، اور یہ میلہ اور عرس، یہ چونکہ وہ ہے نا اپنا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے ہے نا، تو انہوں نے اس کو اس میں شمار کیا ہے۔ تو یہ وصیت جو ہے، مطلب کوئی بھی ایسا جس کو آپ گناہ کا کام سمجھتے ہیں تو اس کی وصیت نہیں کر کے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تدبر قرآن میں انہوں نے کچھ الفاظ کو کھولا، ایک تو انہوں نے خوف کو، خوف یہاں پر توقع یا اندیشے کے معنی میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جانف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، یعنی نیکی سے ہٹ کے گناہ کی طرف مائل ہو گیا، یا عدل سے ہٹ کے نا انصافی کی طرف مائل ہو گیا۔ اسم کا لفظ انہوں نے کہا جی آثمہ سے بنا ہے، آثمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو قافلے میں چل رہی ہوتی تھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ایک اونٹنی جب تھکاوٹ کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ، اس کو کہتے تھے ناقۃ آثمہ، یہاں سے اسم کا لفظ نکلا ہے، یعنی وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں پیچھے رہ گیا۔ تو گناہ میں انسان کیا کرتا ہے؟ اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے نا، پیچھے رہ جاتا ہے نا، تو یہ گناہ سے مراد یہ ہے۔ تو یہ لفظ کو اس طرح سے جو ہے وہ پھر کھولتے ہیں، اس کو آپ ضرور دیکھا کریں۔ چلے میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے،
نیکسٹ آیات جو ہے نا وہ ہماری روزے کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے. اب کوئی سوال ہے تو کال جی سر انسان کی دو بیٹیاں ہوں اور ایک ناپالغ لڑکا ہو جی تو وہ شخص وصیت ایسی کر سکتا ہے کہ گاڑی اس کے لڑکے کے نام ہو، اس طرح کی کوئی وصیت کرتی ہے؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے. 1/3 ہاں 1/3 کے اندر کر سکتا ہے، یہی بات ہے. مال اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ گاڑی لیکن اس کی اتنی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے ہاں تو وہ کر سکتا ہے، بالکل کر 1/3 کے اندر اگر وصیت ہے تو کر سکتا ہے. لے پالک کے لیے کر سکتا ہے، اڈاپٹیڈ چائلڈ کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی اس کی بیٹیوں کا حصہ نا 2/3 بنتا ہے، 2 بیٹیوں کا حصہ 2/3 جی. کس کی ذمہ داری ہے کہ وفات کے بعد اس کو امپلیمنٹ کروانا سب سے پہلے؟ مطلب وہ رسا کی جو قریبی وہ رسا ہے. وہ آپس میں اختلاف میں تو ہوتا ہے، جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں بڑے بیٹے کی ہے، کہیں کسی اور پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں سب مل کے نہیں، جو بھی گھر کا بڑا ہے ٹھیک ہے والد اس کی مانی جاتی ہے. بس ٹھیک ہے، اس نے تو ایک اپنے تئیں کوشش کرنی ہے نا، حکومت کہاں کی ہے؟ اس نے اپنے تئیں کوشش کرنی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت